پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ وہ سارے جہان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ شریعت اسلامیہ کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جانوں کی حفاظت سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کا ناحق قتل یا معصوم کی جان کا تلف، کسی معصوم کی جان لے لی جائے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر شدید اس کی حرمت وارد ہے۔ اسی لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی کسی کے جان کے لیے خطرہ بن جائے یا کوئی کسی کی جان کو تلف کرے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی، معرکہ جنگ میں بھی آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جان بچ جائے لوگوں کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جس کی جانوں کو حدر کر دیا گیا تھا، جس کا خون رائیگاں کر دیا گیا تھا، جس کو شوٹ آؤٹ کا حکم دے دیا گیا تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے اس کو سیدھا قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے اسلام کو، مسلمانوں کو، خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا، حدود سے تجاوز کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کچھ لوگ آئے اور ان کی سفارش کی گئی تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان دے کر کے معاف کر دیا اور پھر وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اتنی اہمیت آپ اندازہ کیجئے۔ گزشتہ 2 خطبے میں نے صلح حدیبیہ کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی تھی۔ صلح حدیبیہ یہ اپنی جگہ پورا کا پورا واقعہ جس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے شکست ہے، مسلمانوں کے لیے شکست ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا گیا، لیکن اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے خیر و بھلائیاں مکمل طور پر چھٹی ہوئی تھی، مکمل طور پر چھٹی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد سورہ فتح نزول فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ ابھی صلح حدیبیہ ہوا بھی نہیں تھا، اس کے معاہدات لکھے بھی نہیں گئے تھے، دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، اور مکہ والے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے 80 افراد کے اوپر مشتمل ایک دستہ بھیج دیا مکہ سے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری یہ کوشش تھی کہ ہم صرف صلح کے لیے آئے ہیں، اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہرگز قتال اور جنگ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی واضح طور پر ہو گئی کہ وہ 80 شخصوں کا یا 80 اشخاص پر مشتمل جو مکہ والوں کا دستہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر حملہ کیا تھا، وہ 80 کے 80 سب کے سب گھیر لیے گئے اور قید کر لیے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان 80 لوگوں کا خاتمہ کر دیتے اور قتل کر دیتے، اور پورا وجہ جواز موجود تھا اور یہ ان کا قتل جائز ہوتا، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی جان بخشی فرمائی، تمام کو معاف کر دیا اور مکہ کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا
کہ مکہ والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہرگز جنگ کا نہیں ہے اور صلح کے لیے پورا ماحول تیار ہے۔ اب اندازہ کیجیے، جو قبضے میں ہو، فوج پر حملہ کرنے کے لیے لایا گیا ہو، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو جان بخشی، جان کی قیمت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی مومن، کوئی ایمان والا اگر کسی ایمان والے کو قتل کر دیتا ہے تو یہ سنگین ترین جرم ہے۔ بعض ائمہ نے، بعض اہل علم نے کہا کہ اس کے لیے توبہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جمہور اہل علم اس کی توبہ کے قائل ہے۔ یعنی اتنا سنگین یہ جرم۔ اس لیے ہمیں جان کی اہمیت سمجھنی چاہیے، نفوس کی حفاظت کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے اندر جو ایک بند تھا کہ ہمارے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی مارکہ آرائی نہیں ہوگی، اور اسی معاہدے کے اندر یہ تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ عہد و پیمان کر کے شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور وہ سارے قبائل جو ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کریں گے وہ ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ جو قبیلہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہو جائے گا، آپ کی حمایت میں ہو، اور مکہ والے کے ساتھ جو لوگ ملیں گے وہ مکہ والوں کے ساتھ ہوں گے اور مکہ کی حمایت میں ہوں گے۔ چنانچہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا۔ بنو خزاعہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور یہ دونوں قبائل مکہ کے پاس ہی تھی، مکہ کے ہی تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بنو خزاعہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بنو بکر قریش کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ 2 سال تک مکہ والوں کے ساتھ جو حال ہوا، اور جو انہوں نے جن لوگوں کو مکہ کے اندر روک رکھا تھا، ایمان سے روک رکھا تھا، لیکن ایمان کی ایک لہر چل رہی تھی، لوگ اس بیچ میں تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکہ کے اندر لوگ الگ قبول کر رہے تھے، اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر جنگ بندی کی وجہ سے، مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بندی کی وجہ سے پیس کا ماحول ہو گیا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے اس دین کا غلغلہ اور اس کا پیغام عام ہونے لگا۔ ادھر بنو بکر نے جب امن و امان کی صورتحال دیکھی اور 2 سال کا وقفہ تک گزر گیا، تقریباً گزرنے کو تھا، تو بنو بکر کے اندر خباثت پیدا ہوئی، بد عہدی پر اترے، اور بنو خزاعہ سے بدلہ لینے کے لیے، چونکہ یہ دونوں قبائل آپس میں ہمیشہ کشاکش کے شکار رہتے تھے، ہمیشہ جنگی حالات کے اندر رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے، کبھی وہ غالب آتا کبھی وہ غالب آتا۔ بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنی خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، وتیر کے مقام پر جو مکہ سے بالکل متصل تھا، اور وہ بھی رات کے وقت میں سن 8 ہجری میں شعبان کے مہینے۔ بنو بکر نے اس میں مکہ والوں کو ساتھ لے لیا، اور مکہ والوں نے پشت پناہی کی بنو خزاعہ کی، یہاں تک کہ ہتھیار سپلائی کر دیا، بلکہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، بڑے بڑے جو لیڈران اور سرداران تھے، انہوں نے رات میں چہرے کو چھپا کر کے بنو بکر کا ساتھ دے کر کے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ اس قدر بھگدڑ مچایا، اس قدر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا
کہ بنو خزاعہ والے بھاگ بھاگ کر کے حرم کے اندر آئے پناہ لینے کے لیے، لیکن نوفل بن معاویہ دہلی نے وہاں بھی بنو خزاعہ کے لوگوں کو نہیں بخشا، جبکہ لوگوں نے بتایا کہ یہ حرم ہے، یہ حرم ہے، یہاں معبود ہے، یہاں معبود ہے، لیکن نوفل نے کہا کہ نہیں، آج کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں، بلکہ یہ موقع ہے کہ بدلہ لے لو بنو خزاعہ سے۔ اور اس طرح سے بنو خزاعہ کے بہت سارے لوگوں کو بنی بکر نے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں، اور چونکہ یہ بنو خزاعہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں تھے، چنانچہ عمرو بن سالم جو بنو خزاعہ سے تھے بھاگے بھاگے مدینہ تشریف لائے اور آ کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا سنایا اور اپنے مدد کی، بنو خزاعہ کے مدد کی دعائی دی اور بتایا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ عہد و پیمان میں ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، ہم آپ کی تابعداری میں ہیں، اور اللہ کے رسول یہ دیکھیے کہ ہم وطیر کے مقام پر خیمہ زن تھے اور رات کی تاریکی میں بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو قتل کیا، اور قریش کے لوگوں نے، مکہ والوں نے ان کی مدد کی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد کرنے کا وعدہ کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وہ چلے گئے۔ پھر دوسرا وفد بدیل ابن ورقہ خزاعی کی قیادت میں 40 لوگ خزاعہ کے پھر مدینہ آئے اور پورا کا پورا واقعہ تفصیل سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ والوں کے اندر ہلچل مچ گئی اور یہی سبب بنا فتح مکہ کا۔ مکہ جو فتح ہوا وہ یہی واقعہ سبب بنا، اس لیے کہ قریش کے لوگوں نے جو معاہدہ ہوا تھا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو توڑ دیا، جنگ بندی کے معاہدے کو توڑ دیا اور دیت دینے سے بھی انکار کر دیا کہ دیت بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن مکہ والوں کو جب یہ خبر ملی کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی ہے، خزاعہ کے لوگ جا کر کے ساری تفاصیل بیان کر چکے ہیں، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپس میں انہوں نے مشورہ شروع کیا اور اس کے بعد یہ کہا، ابو سفیان کو منتخب کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ، محمد سے جاؤ اور اس معاہدے کی تجدید کر لو، جنگ بندی کی۔ اس دھوکہ دری کے بعد یہ امید لگا کر کے بیٹھے کہ پھر معاہدے کی تجدید کر دی جائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ بات کرو۔ ابو سفیان آئے مدینہ، مسجد کے اندر داخل ہوئے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان اٹھ کے چلے گئے۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سلسلے میں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کی ابو سفیان نے، تو ابو عمر ابن خطاب نے کہا کہ بات کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، میرے پاس اگر کوئی ہتھیار بھی نہ ہو اور صرف لکڑی کا ایک ڈنڈا ہو، اس سے بھی میں تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ چونکہ مکہ والوں نے جس طرح سے ستایا تھا اور جس طرح سے ان کی سرزمین سے انہیں بھگایا تھا اور ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کیا حشر ہوتا۔ عمر ابن خطاب کے اس جواب سے ابو سفیان بلبلائے اور کہا کہ یہ تو دشمنی میں بالکل آگ بگولا بنا ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم بات کرو، چونکہ یہ سب رشتہ دار ہیں، یہ ابو سفیان جو ہے یہ حضرت علی کے چچا زاد ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام اور دین کی مخالفت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں،
اور جنگی مارکے میں قیادت اور سیادت یہ ابو سفیانی کی ہوا کرتی تھی ہر جگہ، اور یہاں بھی قیادت اسی کی ہے۔ مدینے میں آئے ہیں بات کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، البتہ میں تمہیں یہ ایک رائے دیتا ہوں۔ جب وہ پریشان ہوئے بہت ابو سفیان اور کسی طرح سے کوئی بات نہیں بنی، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک رائے دیتا ہوں کہ تم مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں جا کر کے اعلان کر دو کہ بھائی میں لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد تم چلے جاؤ لوٹ جاؤ۔ تو پوچھا کہ کیا یہ بات کارگر ثابت ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کارگر ثابت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ آپ کرو گے کیا؟ تمہارے پاس کوئی صورت نہیں، اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو کرو اور نہیں تو تمہاری مرضی۔ ابو سفیان گئے، مسجد میں کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا لوگوں میں امن و امان کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اوپر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ پھر وہاں جا کر کے مکہ والوں کو یہ ساری تفاصیل بیان کی، ساری تفاصیل بیان کی۔ ابو سفیان مکہ والوں نے کہا کہ تم کچھ کر کے نہیں آئے ہو، علی نے تم کو تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور دھوکے میں تم پڑے گئے۔ ادھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بتا دیا کہ یہ خبر مکہ والوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری خبروں کو مکہ والوں تک پہنچنے سے روک۔ چنانچہ بہت بڑا ایک لشکر 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور مدینہ چلنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسی بیچ ایک واقعہ، عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا، وہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے ایک رقعہ لکھ کر کے ایک لونڈی کو تھمایا کہ جاؤ مکہ والوں کو اس کا انفارم کر اطلاع کر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ بولنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی کہ یہ خبر مکہ تک پہنچ رہی ہے، فلاں جگہ تک یہ میسج جا چکا ہے، لونڈی وہاں ہے فلاں مقام پر، خوخہ کے مقام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، مقداد کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، اور تینوں کو بھیجا کہ تیزی سے فلاں مقام پر جاؤ، فلاں لونڈی ہوگی، ہودج میں سوار ہوگی، اس سے وہ رقعہ لینا، وہ پیغام لے کر کے چلے۔ یہ لوگ گھوڑا دوڑایا، انہوں نے اپنی سواری دوڑائی اور جا کر کے اسے کیپچر کیا، پکڑا، اور اس سے پوچھا کہ جو رقعہ تمہارے پاس موجود ہے وہ تم لاؤ۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ تلاشی لے لو، نہیں ہے کہیں۔ اس نے بال کی چوٹی کے اندر رکھا ہوا تھا، بال کی چوٹی کے اندر چھپا کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے ہیں اور نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بات سچی ہے۔ اگر تم نے وہ رقعہ نکال کر کے نہیں دیا تو میں تمہیں ننگا کر کے تلاشوں۔ جب اس نے سنا کہ یہ حالت ہونے والی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اس طرف رخ پھیرا، اور اس نے اپنے بال کی چوٹی سے وہ رقعہ نکال کر کے دیا۔ وہ لے کر کے چلے آئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس کی خبر دی، صحابہ بھی موجود ہیں۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میری مخالفت میں جلد بازی نہ کریں، میں اپنے دین کے اوپر قائم ہوں، نہ مرتد ہوا ہوں اور نہ میرے دین میں کسی طرح کی، میرے دل میں کسی طرح کی بددیانتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، اور میرے سارے اہل و عیال ابھی مکہ کے اندر ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ میں نے اس رقعہ کے ذریعے سے صرف یہ ارادہ کیا کہ اگر یہ احسان اگر قریش والوں کے ساتھ کر دے تو جب جنگ جاری ہوگی، مارکہ کی رن ہوگی، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس احسان کے بدلے وہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں ان کی گردن اتار دوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کیا معلوم، اطلع
اطلع اللہ علی اصحاب بدر وقال یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. کہ عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے دلوں کو جھانکا ہے. وہ لوگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جنگ بدر میں، ان پر اللہ رب العالمین ان کے حالات سے مطلع ہے، اور اسی اللہ نے کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر والو جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ اب عمر کی آنکھیں اشبار ہو گئی اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے. یہ واقعہ ایک اپنی جگہ بہت عبرتناک واقعہ ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجی دستے کو رمضان 10 رمضان کو لے کر کے نکلے، اور یہ سفر رمضان میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی تک جنگ کی خبر مکہ والوں کو نہیں ہے، اور اس وقت مکہ والے اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج کا مقابلہ کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مرو الزہران، یعنی مکہ سے قریب پہنچ کر کے آپ کا خیمہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان پھر آئے، بدیل ابن ورقہ، اور اسی طرح سے ایک اور شخص کہ خبر معلوم کی جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا آیا ہے. ابو سفیان آئے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. حضرت عباس لے کر کے آئے، تو ان کے بھتیجے ہی ہوئے نا، تو عباس لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان. جب عمر بن خطاب نے دیکھا کہ یہ عباس ابو سفیان کو لے کر کے آئے ہیں، تو عمر بن خطاب پھر آگ بگولا ہو گئے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان آیا ہے، آپ بس صرف اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں. دوڑتے ہوئے عباس آئے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم کیجئے. اور عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر اگر یہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس طرح نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے ہو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عباس سنیے، آپ کے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی نا، اگر میرا باپ خطاب بھی اگر اسلام لاتا، اگر وہ لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کے اسلام سے خوشی ہوئی. اور وہ اس لیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا اسلام میرے باپ کے اسلام کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسے لے جاؤ، کل صبح لے کر کے آنا. پھر کل صبح جب آئے تو دیکھا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا. کہا کہ اب بھی وقت نہیں آیا، کیا تمہاری عقل اب بھی نہیں کھلی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ ہی خالص معبود ہے؟ اب بھی تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو اب تک ہماری مدد کر لیا ہوتا. کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ ہی برحق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس بات کا کھٹکا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ دل میں ابھی بھی وہ کھٹکا موجود ہے. عباس نے کہا کہ گردن اڑنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں اسلام ڈال دیا، اور پھر وہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وقت اللہ رب العالمین کب کس کو ہدایت دے گا، کب کس کے اوپر رحم فرما دے گا، کب کس کے اوپر کرم ہو جائے گا، کون کتنا بڑا مجرم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جرم کا احساس جب انسان کر لیتا ہے. اور پھر ابو سفیان نے اس موقع سے بہت سارے اشعار کہے کہ لات کو میں نے ڈھویا ہے لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ لات کا شہسوار محمد کے شہسواروں پر غالب آ جائے گا، لیکن یہ ایک دھوکہ تھا. میں نے محمد کو دھتکارا، لیکن آج اسی کے ذریعے سے مجھے
ہدایت ملی. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم نے ہمیں ہر جگہ دھتکارا. اور ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو جب اسلام لے آئے تو عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان اعزاز کا بھوکا ہے, اور کوئی بھی لیڈر ٹائپ کا جو آدمی ہوتا ہے نا اس کو اعزاز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اعزاز کی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو کہ اس کے سر پہ تاج ہونا چاہیے. ابو سفیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اب تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن و امان. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن و امان, اور جو اپنا گھر بند کر لے گا جنگ کیے بغیر اپنا گھر بند کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن و امان, اور جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن و امان. اب یہاں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ میں داخل ہونے کے لیے. مکہ میں داخل ہونے کے لیے فوجی دستے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا. حضرت خالد ابن ولید کو مسفلہ جو نیچے کا علاقائی علاقہ ہے اس علاقے سے اس دستے کو بھیجا, اور بالائی علاقہ جو اوپر حصہ جو قدا کا علاقہ کہلاتا ہے وہ ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستے کو بھیجا, اور ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی سے بھیجا, اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے بڑے جتھے کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ. ابو عباس نے کہا کہ دوڑ کے جاؤ اور مکہ والوں کو بتا دو کہ وہ آج اس لشکر کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. سفیان دوڑے مکہ کی گلی میں گھس کے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن و امان. تو کہا کہ بے وقوف آدمی, تمہارے گھر میں کتنا آدمی داخل ہوگا, پورا مکہ تمہارے گھر میں کیسے دے؟ کہا کہ نہیں, جو اپنے گھر میں بھی داخل ہو کر کے بند کر لے گا وہ بھی امن و امان, اور جو ہم حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن و امان حاصل ہے, اسے بھی امن و امان حاصل ہے. چنانچہ سارے لوگ گھر میں داخل ہو گئے. صرف قریش والوں نے ایک چھوٹا دستہ جو ہے اوباشوں کا, کچھ جذباتی نوجوان رہتے ہیں نہیں مقابلہ کیا جائے گا, دیکھا جائے گا, کچھ ایک دستے کو بھیجا. ان کا مڑبھیڑ ہونا تھا کس کے ساتھ؟ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ. 12 آدمی کی جیسے گردنیں ہوئی ویسی ہی وہ دستہ جو ہے بھاگ کھڑا ہوا. 12 آدمی قتل کیے گئے اس دستے میں سے, اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حرم کے اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس گئے. آپ نے اس بتوں کو کہا جاء الحق وزہق الباطل. اپنی لاٹھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کو مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا. حق آ گیا, باطل کو سرنگوں ہونا تھا اور وہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ میں چابی منگوائی عثمان ابن ابی طلحہ سے, اور اس کے بعد آپ اس کے اندر داخل ہوئے. وہاں بت پڑے ہوئے تھے, اس کو صاف کروایا. پھر آپ نے نماز پڑھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب بھی کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا. اور اس موقع سے میرے بھائیوں 9 آدمی کے خون حد کر دیے گئے تھے. ابن خطل تھا, عبداللہ ابن خطل, عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, اکرمہ ابن ابی جہل, حبار ابن اسود, حارث ابن نفیل, اور ابن خطل کی 2 لنڈیاں, اور وہ سارا جو کہ خط لے کر کے آئی تھی. اس طرح سے ان کا خون رائے گا چلا گیا. لیکن آپ سوچئے ان میں سے 5 افراد ایسے تھے جن کی سفارش ہوئی اور وہ اسلام لے آئے, اور ان کو امن و امان دے دیا گیا, اور اس میں سے صرف 4 آدمی قتل کیے گئے. حافظ ابن حجر اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ٹوٹل تقریباً یہ 26 لوگ قتل ہوئے تھے. یعنی جن کے خون رائے گا گئے تھے ان میں سے 8 مرد تھے اور 6 عورتیں تھے, اور 12 ادھر جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے ذریعے سے قتل کیے گئے تھے. ٹوٹل 26 ہوتا ہے. اگر کچھ بھی بڑھا لیا جائے تو وہ 30 سے زیادہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ سرزمین فتح کی جا رہی ہے جس سرزمین میں کتنی مصیبتیں جھیلی گئی تھی, کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے رحاب میں کتنی تکلیف پہنچائی گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء. قریش سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ قریش نے کہا کہ آپ تو کریم کے بیٹے ہیں,
آپ سے خیر کے علاوہ ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں، تم سب کے سب آزاد اور امن و امان کے اندر۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح، جو یہ فتح پورے جزیرۃ العرب کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گیا تھا، اس لیے کہ جزیرۃ العرب کے لوگ اسی بات کے لیے منتظر تھے کہ اب دیکھ لیں کہ مکہ والوں اور مدینہ والوں میں فیصلہ جب ہو جائے گا تو وہ نتیجہ جو سامنے آئے گا اسی سے حق واضح ہو جائے گا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح یاب ہوا اور یہ فتح عظیم حاصل ہوئی، پورا جزیرۃ العرب یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین کے اندر لوگ داخل ہوئے، فوج در فوج اللہ کے دین کے اندر لوگ داخل ہوئے۔ تو یہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ قتل و غارت گری کا نام نہیں ہوتا، جہاد قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد ایک عظیم مقصد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔